یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم APPAC اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنا پاک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ رب مہربان ہے، رحمتیں برسانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رحمتوں کے عشرے سے گزر رہے ہیں، اور اس سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جو وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، کہ ان کا نام ہی برکت والا ہے، ان کا نام ہی رحمت والا ہے، کہ جس کے سر پر اور جس کے گھر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن رہتی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں جہاں ذکر اللہ کا ہے، وہاں اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور جہاں اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، وہاں ان کے پیاروں کا بھی ذکر ہے، ان کے صالحین کا بھی ذکر ہے، ان کے چاہنے والوں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ ذکر برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، پیار والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے محبوبین سے پیار کیا جائے، اور ان کا ذکر کیا جائے، اور ان کی پناہ میں رہ کے اور ان کے ساتھ رہ کر اس کو یاد کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بہت خاص توفیق دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کے پیاروں کا ہم ذکر کرنے چلے ہیں۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے خصوصی پروگرام رمضان اور خواتین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں فاطمہ بلال خاکوی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں آیت کا مفہوم پیش کروں گی کہ یہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جائے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا بڑا مہربان رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کا جو بات کی، وہ یہ کہا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اگر میری محبت چاہتے ہیں تو یہ آپ سے محبت کر لیں۔ یہ جب آپ سے محبت کر لیں گے تو میں ان سے پیار بھی کروں گا، ان سے محبت بھی کروں گا، اور ان کے گناہ بھی بخش دوں گا۔ بے شک اللہ کی محبت کا جو ذریعہ ہے وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ مجھ سے محبت کرو۔ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے محبت کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے محبوب رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر میری محبت چاہیے، اللہ سے تو تم محبت کرتے ہو، اللہ سے تم محبت کرو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اس نے تمام نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ تم اس کی عبادت کرو، اس سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ تم اس کے احسان مند ہو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے۔
مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میری اہل بیت کی جو محبت ہے وہ تم پہ اس طرح سے لازم ہے کہ جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، تم مجھے راضی کرو گے، اور میرے راضی کرنے کا سبب جو ہے وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ قرآن کریم فرقان الحمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں فرمایا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری قرابت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت فرض اور واجب قرار دے دی، تبلیغ رسالت کے ذریعے ہم پر احسان کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ تم ان سے کہو کہ میں نے تبلیغ اور رسالت کے ذریعے جو تم پہ احسان کیا ہے میں اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے، یعنی جو میرے قریب لوگ ہیں ان سے محبت کیا کرو اور ایسی مودت کیا کرو۔ مودت فی القربہ، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم ان سے ایسا عشق کیا کرو کہ ان سے ایسی عزت کیا کرو، ایسی ان کی عظمت ہے کہ جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اہل بیت کی شان بیان کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض اور متعدد مقامات پہ اپنے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کو لازم قرار دیا ہے، اس کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول جب تک ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کی محبت کے اور اللہ کے تقوی کے، اللہ پاک کی محبت کے ذریعے جو ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور جو ان کے بغض میں مرا کافر مرا۔ یہ بہت اہم طلب نقطہ ہے جو میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ ہم تمام نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی عمل کر لو، چاہے نیکی کرو، 1000 نیکیاں کرو، 1000 نمازیں پڑھو، 1000 کعبے کا طواف کر لو، لیکن اگر کسی بندے کے اندر میری اہل بیت کا بغض ہے تو وہ کافر مرے گا، اور کسی بندے کے اندر اگر میری اہل بیت کی محبت ہے تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ جی ناظرین کرام، یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور ہمارے ایمان کا محور اور مرکز جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اللہ کی محبت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اس محبت کو پانے کا جو رستہ ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ ناظرین اکرام، میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طریقے سے ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت کا مقام اور عظمت تو یہ ہے کہ جب تک ہم نماز میں ان پہ درود نہ بھیجیں، درود میں ان کا نام نہ لیں، تو ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اس نماز میں بھی ان کا نام لیا گیا ہے، ان پہ درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل پہ بھی سلام بھیجا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان جو قرآن مجید میں یہ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
کہ تمہاری جو یہ محبت ہے، یہ جو مودت ہے، تم جانتے ہو کہ تمہیں یہ کس مقام تک لے کے جائے گی؟ یہ وہ اس مقام تک تمہیں لے کے جائے گی جو کہ رستہ ہے اللہ کی طرف آنے کا، اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ۔ یاد رکھیے ناظرین کرام کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سے کام سر انجام دیتے ہیں، اور دور حاضر میں میں اپنے اطراف اگر دیکھتی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کے آگے کوئی ذکر کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات کرتے ہیں شان اہل بیت کے حوالے سے، تو بچوں کو تمام تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، شان اہل بیت کی اہمیت کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بے شک ہم انہیں قرآن سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن شان اہل بیت کے بارے میں اور ان کی محبت کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، کہ جب تک وہ ہمارے ایمان میں شامل نہیں ہوتا اور وہ ہم اس کو اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ فرض نہیں قرار دیتے اور ہم اس کو عبادت کی طرح نہیں کرتے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قبول اور منظور نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محبت کو لازم قرار دیا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کی ہے کہ ایک بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان کے پیچھے bھاگتے ہیں اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پکڑ کے آخر کار وہ ان کو پکڑ ہی لیتے ہیں اور پھر والہانہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اور ان کو والہانہ پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے ہیں کہ وہ بچے ہیں، یہ وہ بیٹے ہیں ان کے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، جی امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اسلام کے لیے وہ عظیم قربانی دی کہ اگر وہ قربانی نہ دیتے اور اپنے خاندان کے ساتھ اسلام کی یہ جو مہم تھی وہ سر انجام نہ دیتے تو آج یہاں پہ کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے وہ عظیم ہستی، وہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں؟ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا میں مفہوم پیش کروں کہ جب نصاری کا وفد مدینہ منورہ آیا تو اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلہ کا چیلنج کرنے کا حکم آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب یہ آیت کریمہ آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ، آیت کا میں مفہوم پیش کروں گی کہ جب جو نصاری لوگ تھے اور جب مباہلہ کا دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، تم اپنے نفوس کو لے کر آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، نفوس کو لاؤ اور اپنے عورتوں کو لے کر آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو لے کر اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی نفوس قدسیاں ہیں کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ روشن چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن چمکتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں تو وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہماری
قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان کس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں. آیت کا مفہوم پیش کروں گی کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز دے. ناظرین کرام، مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی آپ کی میزبان فاطمہ بلال خاکوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.